الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نرولی اور اطراف کے زندہ دل مسلمانوں، یہ آج آپ نے نبی کا جلسہ سجایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو، اس جلسہ سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، کافی تعداد میں لوگ سننے آئے۔ حضرات، اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی دنیا کی رنگین محفلوں میں بیٹھتا ہے، کوئی ناچ اور گانے کی محفل سجاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینے والے مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، سب کے نصیب میں یہ خوش قسمتی اور اچھے لمحات نہیں ہوتے، یہ انہی کے نصیب میں ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سب لوگ نہیں آتے اور سب لوگ سجاتے بھی نہیں، جس سے سرکار چاہیں اس سے اپنی محفل سجوا لیتے ہیں، اور جسے چاہیں سرکار انہیں بلا لیتے ہیں۔ حضرات، بہت اچھی بات ہے، شاید میری پہلی تقریر اس نرولی میں ہے، اور بہت اچھا آپ سنتے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا، میری طبیعت خوش ہوئی۔ یہاں کے لوگ، کمیٹی والے، ہمارے ملا جی اور سارے لوگ مل کے خود میرے گھر پہ پہنچے بیچارے یہ لوگ، اور گھر پہ جا کر ان لوگوں نے یہ تاریخ نوٹ کرائی مجھے۔ تو بڑی محبتوں سے میں نے بھی اس تاریخ کو قبول کیا اور میں حاضر آیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک یہ پرمپرا چلی آئی کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت آدم بھیجے۔ پھر حضرت آدم کے بعد جب امت میں، لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں بدعمالیاں بڑھنے لگی، لوگ پرستش و پوجا کرنے لگے، پھر حضرت شیش کو بھیجا۔ اس کے بعد میں پھر حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو، حضرت زکریا کو، ایسی نبی کے بعد پھر نبی بھیجتا تھا، نبی کے بعد پھر نبی بھیجتا تھا، اور وہ امت کو صحیح راہ پر چلاتے تھے۔
لیکن اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور تقریباً 1450 سال میرے نبی کو ہو گیا ہے نا، کافی زمانہ گزر گیا، کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، پھر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ صحیح بول رہا ہے، اچھا خاصا بول رہا ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہا؟ ٹھیک بول رہا ہے، اور اس کو سیٹ آپ نے کر دیا، اب اس کو رہنے دیجیے، اچھا بول رہا ہے، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ ایسے بولاتے رہیں بس، میں کہ ایک جگہ سیٹ ہو جائے کرے، اس کو چھوا نہ کرو، یہ مشینری ہے، پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اچھا بول رہا ہوں آپ کو میں، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب نبی تو آنے والا نہیں، پھر یہ امت کیسے سیدھے راستے پر چلے گی؟ پہلی امتیں تو یہ ہوا کہ جب نبی رہے موجود اور نبی کا زمانہ قریب رہا تو وہ ہدایت پر رہے، اور جیسے جیسے نبی کا زمانہ ان کے دور ہوتا چلا گیا وہ ہدایت سے ہٹتے چلے گئے۔ لیکن ہم ہدایت پر کیسے رہیں گے؟ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ فرماتا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ امتیں تو بہت آئیں، 313 رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتیں آئیں، مگر اللہ نے سب سے بہتر فرمایا کہ سب سے بہتر تم ہو۔ کیوں ہو؟ سبحان اللہ، کیوں ہو تو یہ بتایا، کیوں ہو وہ بھی سنو، اس لیے سب سے بہتر ہو کہ تم بھلائیوں کا حکم دیو گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکو گے۔ بھلائیوں کا حکم دیو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے اور خاصہ ہے کہ یہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ برائیوں سے روکے گی لوگوں کو اور اچھائیوں کا حکم دے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آگے سے لے کے پیچھے تک آپ میری بات کو غور سے سننا، ہم اپنی زندگی میں اچھے کام خود تو کریں ہی، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، اسے روکیں اور اسے بھلائیوں کا حکم دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج تھوڑا بیس بڑھاؤ اس کا، ذرا بیس بڑھائیے اس کا، ہیلو ہیلو ہیلو، کالم کی آواز بڑھاؤ ذرا، ہیلو، اور بڑھائیے بیس اور کالم کی آواز، ہیلو ہیلو ہیلو۔ اب رکو بس، ہم اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ میری یہ ابتدائی جملے بہت غور سے سننا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہاری امیری کی اہمیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، تمہارے حسب کی، تمہارے نسب کی، تمہارے مال کی، متاع کی، تمہارے پد کی، تمہارے عہدوں کی، تمہاری نسل کی، تمہاری ذات کی، تم شہری ہو کہ دیہاتی ہو کہ قصبے کے رہنے والے ہو، یہ اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے 5 مالہ بلڈنگیں ہیں، آپ کا 100 مالہ مکان ہے، آپ کے 5 پلاٹ ہیں، کہ آپ غریب ہیں، کہ آپ ایروپلین چلاتے ہیں، کہ آپ رکشہ چلاتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تو فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور یہ تمہارے بیٹے یہ سب دنیا کی زینت ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، بس یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ صحیح بول رہا ہے کہ میں دیکھو، ہیلو 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 ہیلو، چلیے بعد میں دیکھیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ نے منع کر دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں، تمہارے مال، تمہارے بیٹے صرف دنیا کی زینت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر یا اللہ تیری نظر میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ کوئی چیز تو ہوگی تیری نظر میں بھی اہمیت رکھتی ہوگی۔ اے ٹوپی والے، اے بیٹھ گیا، آگے بیٹھا کیوں تھا؟ بیٹھ گیا تو اب پھنس گیا، کوئی آگے آگے بیٹھ تو گئے، آگے بیٹھنا آسان تھوڑی، آگے نبھانا بھی تو ہے، ہاں آگے تو سب بیٹھ جاتے ہیں، مگر آگے کو نبھاؤ تو
ہاں اب آگے بیٹھو تو اب نبھاؤ. اب دیکھو ہم آگے آگے بیٹھے, اب ہم نبھا رہے ہیں, ہم بولیں گے. جب سے نواب بھائی پڑھ رہے ماشاءاللہ تو ہم پیچھے بیٹھے تھے. تو آگے کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کو بیٹھنا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. بیٹا نبھاؤ اسے. تو ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی نظر میں اس کی قدر ہے؟ بات یہ ہے, بیٹوں کی کوئی اہمیت نہیں, پد کی نہیں, مال کی نہیں, متا کی نہیں, بلڈنگ کی نہیں, قصبہ, دیہاتی, شہری, گورا, کالا, حسب, نسب, ذات پات, اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ آج کے بعد عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, شہری کو دیہاتی پر, دیہاتی کو شہری پر, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نظر میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی اور یہ فوقیت نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے میں شہری, تو دیہاتی ہے, میں گورا ہوں, تو کالا ہے, نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کسی کو رنگ کی بنیاد پر اور ذات کی بنیاد پر برتری نہیں. مولا پھر یہ بتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تیری نظر میں عزت رکھتی ہے, اہمیت رکھتی ہے. او لوگو, تم چاہتے ہو کہ میں کچھ ایسا بن کے دکھاؤں کہ لوگوں کی نظر میں عزت والا ہو جاؤں, تو اس کے لیے مال اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے. دنیا میں عزت اس کی ہے جس کی پاس بلڈنگ بنی ہے نا. تو دنیا کی عزت کے لیے, دنیا کی عزت کمانے کے لیے, دنیا والوں کی نظروں میں عزت والا ہو جاؤ. رات کو بھی محنت کرتے ہو, دن کو بھی محنت کرتے ہو, لوگوں پسینہ بہاتے ہو, کماتے ہو, مکان بناتے ہو, اس لیے کہ میں دنیا والوں کی نظروں میں عزت والا ہو جاؤں. پوری دنیا مجھے عزت کی نظر سے دیکھے, پوری دنیا کہے گی اس کی بڑی گاڑی ہے, اس کا بڑا مکان ہے, اس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے. لوگوں ذرا غور کرو, صرف دنیا کی نظر میں عزت پیدا کرنے کے لیے راتوں دن محنت کرتے ہیں, مگر دنیا کی عزت صرف دنیا ہی میں ہے. جس دن تم مر جائے گا دنیا کی نظروں سے ختم ہو جائے گا, مگر اللہ کی نظر میں اگر عزت بن گئی تو مرنے سے پہلے بھی عزت رہے گی, مرنے کے بعد بھی عزت رہے گی. لوگوں زمین کے اوپر بھی عزت رہے گی, زمین کے نیچے بھی عزت رہے گی, اور جب میدان محشر میں اٹھے گا تو وہاں بھی عزت رہے گی. دنیا کی عزت دنیا, بس بھائیو بات سمجھنا, دنیا کی عزت. میرے بھائی آپ نے 5 منزلہ بلڈنگ بنائی, بنگلہ بنایا, توجہ, آپ کی 10 گاڑیاں, بلڈنگ ہے, بنگلہ ہے, 500 بیگہ زمین ہے. توجہ کرنا, لوگ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں, وہ آ رہا جس کا بنگلہ ہے, وہ آ رہا جس کے پاس گاڑیاں, وہ آ رہا جس کے پاس 500 بیگہ زمین ہے. جب تک زندہ ہو, لیکن جس دن انتقال کر گئے زمین کی کھتونی میں بیٹے کا نام آ جائے گا, تمہارا نام نہیں رہے گا, ہے نا. تم جب تک تھے کھتونی میں نام تمہارا تھا, مر گئے تو گاڑی بیٹے کے نام, بنگلہ بیٹے کے نام, اور زمین بیٹے کے نام, بینک بیلنس جو نومنی بنایا اس کے نام. مجھے بتا تیرے نام کیا رہ گیا, تو بس بدنام. تم نام کے چکر میں تھے, تم نے زکاتیں بھی نہیں دی, تم نے نام کے چکر میں غریبوں کا خیال بھی نہیں کیا, تم نے نام کے چکر میں لوگوں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا. تم تھے نام کے چکر میں, مرنے کے بعد نام اور نہ ہو گیا, تو مرنے کے بعد بدنام ہو گیا. اب فرشتے تجھ سے پوچھیں گے, بتا اللہ نے جو مال دیا تھا اس کی زکات کتنی نکالی, غریبوں کا کتنا خیال کیا, تیرے پڑوس میں جو لوگ فاقہ سے رہتے تھے ان کا کتنا خیال کیا, تو نے اپنا مال کس طرح سے خرچ کیا. ہائے ہائے, وہ بیٹوں کے نام ہو گئی بلڈنگ ہے, اور
बंगले और कारे, कब्र में खुदा की कसम अजाब हमें पड़ रहा, हिसाब हमें देना पड़ रहा है ना। कितने बेवकूफ है हम लोग। अल्लाह अगर माल दे तो उस माल का हिसाब बिल्कुल साफ करके रखो। अगर अल्लाह ने 1 करोड़ भी दिया है तो उसकी ज़कात निकालो। वो तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। मरने के बाद 1 करोड़ का हिसाब होगा। मजे बेटे ले गए, और क्या पता बेटा भी तेरे बाद तेरी कब्र पर फातहा के लिए आए या ना आए, कोई जरूरी। अच्छा, कितने बेटे ऐसे हैं बाप करोड़ों रुपए छोड़ गए और उनके बेटों से कहो यार मस्जिद का मीनार बनवा दे यार अपने अब्बा के नाम से, मस्जिद में ये काम ही करा दे, तो कहता मौलाना हिसाब नहीं। बाप करोड़ों रुपए छोड़ गया, बाप के नाम से 20,000 50,000 रुपए लगाने तैयार नहीं है। मियाँ बहुत कम लोग हैं जो लगा देते हैं, वरना नहीं है। और मेरे भाई क्या पता तेरे बेटे तेरे नाम से खर्च करे न करे, खुद ही ना खर्च कर जाए अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद ही ना खर्च कर जाए अल्लाह की बारगाह में, खुद ही ना नेक काम कर जाए अल्लाह की बारगाह में। और मेरे भाई जितना भी कमाए हो सबका हिसाब आपसे होना है। और मेरे भाइयों अल्लाह ने अगर माल दिया तो सारा मामला साफ करके रखो, नाम के चक्कर में ना पड़ो। लोगों दुनिया में नाम किसी और का होगा, मैदाने में शर्त बदनाम तू होगा। अपने नाम अमाल को साफ रख। अगर करोड़ों का भी बिजनेस है तो बिजनेस के चक्कर में नमाज को ना छोड़। नमाज के चक्कर में थोड़ी देर के लिए बिजनेस को बंद कर दे, नमाज के चक्कर में थोड़ी देर के लिए दुकानदारी बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए काश्तकारी बंद कर दे, दोस्तों की महफिल को बंद कर दे। अरे नमाज के चक्कर में दुनियादारी बंद कर दे। अगर दुनियादारी नमाज के चक्कर में बंद कर दी तो मरने के बाद नमाज तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खुलवा देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत आला हज़रत हुस्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे, मगर मैक में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। चूरन बेचने वाले मैक की आवाज ये हंसने की बात है। हम रोज बोलते हैं 2 घंटा 1.5 घंटा हमें बोलना आया, और 1.5-2 घंटा बोलने के लिए मेरे भाई मैक बहुत अच्छा चाहिए। जब इसमें हम करीब आके इसकी आवाज को हम पावर दे रहे हैं तो फिर ये आवाज इसकी डिम हो रही है। जब हम अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं तो इस आवाज को ये कबूल करे और उसको पावर को वापसी करे, नहीं कर रहा है। लेकिन चलिए आप अच्छा सुन रहे तो इंशाअल्लाह मैं आपको सुना दूंगा, और मैं आपको बिना माइक के भी सुना दूंगा। एक बार बोलो ना सुभान अल्लाह।